بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میت کے دفن کی، تکفین کی اور اس کے ہر حوالے سے تفصیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہے کہ کس انداز میں اس کو کفن پہنانا چاہیے، کس انداز میں دفن کرنا چاہیے۔ ایک ایک عمل کو قرآن و سنت نے یا احادیث نے یا فقہا نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے لیے جو عمل بتایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے اہل و عیال پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو جلدی سے جو ہے وہ دفن کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بخاری شریف میں حدیث ہے جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 176 پر عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ قبرستان کی طرف، کیونکہ اس کو قبر میں رکھنا اس لیے جلدی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو اس کی بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ، تاکہ قبر کے اندر اس کا جو حدیث میں آتا ہے قبر نیک آدمی کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے، تو اس کو اس باغ کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر یہ آدمی برا ہوگا تو آپ نے فرمایا اگر یہ اس کے علاوہ ہو، یعنی اچھا آدمی نہ ہو، برا آدمی ہو، تو پھر اس آدمی کو اس کی برائی کی طرف لے جاؤ اور اس کا شر جو ہے وہ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔ یا ظاہر ہے کہ لوگ میت کو اٹھا کے لے کے جائیں گے تو فرمایا اس کو جلدی لے کے جاؤ، برا آدمی ہے تو اس کی برائی کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اور روایات بھی ہیں۔ باب قول المیت وہو علی الجنازۃ قدمونی، باقاعدہ میت کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میت خود کہتی ہے وفات کے بعد، وہ آواز دے کر لوگوں کو کہتی ہے قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی میرے مقام پر لے جاؤ۔ تو اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دوسری روایت ہے، اس روایت میں بھی یہی ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہوگا تو وہ کہے گا مجھے جلدی قبرستان لے جاؤ، مجھے جلدی دفن کر دو۔ تو لہٰذا یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کا کہ میت کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے، ابو داود شریف ہے، اور اس ابو داود کی جلد دوم میں اس میں بھی روایت ہے باب تعجیل الجنازہ، کہ جنازہ جلدی جو ہے وہ جنازے میں جلدی کرو۔ اس میں عبد الرحیم ابن مطرف سے روایت ہے کہ اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جلدی سے جو ہے دفن کر دو اس کو، کیونکہ مسلمان کی میت کو جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی سے دفن کر دینا چاہیے۔ اس روایت سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ جلدی دفن کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو روایتوں سے آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی، اور اسلام کی بھی یہ سوچ ہے کہ تعجیل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میت کو وفات کے بعد شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو دوسرے شہر لے کر نہیں جاؤ، بلا عذر، بہت کوئی شدید عذر ہو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر اس کو دوسرے شہر میں لے کر نہیں جاؤ۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسلامی فلسفہ آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی طرف جو لوگ دوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جب تم آتے ہو تو علیکم السکینہ، تم پر جو ہے سکینہ ہونا چاہیے، تم آرام کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ نماز فرض پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، تیز چلنے کی جس سے گرنے کا خطرہ ہو یا کوئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میت کو قبرستان لے جانے میں جلدی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی فرض نماز کے لیے اتنی جلد بازی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن میت کو قبرستان لے جانے کے لیے جلدی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر کوئی اس میں سبب اور حکمت موجود ہوگی، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ ہماری یہ جو روایات ہیں بخاری شریف سے میں نے پڑھی، باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھے گئے ہیں تعجیل الجنازہ کے، باب باندھے گئے ہیں کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ قبرستان کی طرف۔ بعض لوگ جناب میت کے اوپر جیسے جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے بعد جناب یہ دعائیں شروع اور یہ دوسرے چہروں کے دیدار شروع، اور لوگ بلا ضرورت، جن لوگوں نے ایک دفعہ زیارت کی ہوتی ہے وہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، دور دور سے آئے ہوئے، ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ تو شریعت نے حکم نہیں دیا کہ آپ تاخیر نہ کرو، شریعت کہتے ہیں جلدی، شریعت کہتی ہے اس کو جلدی لے جاؤ اور اس کو اس کے مقام پہ پہنچا دو۔ یہ نیک آدمی ہے تو اپنی بھلائی پالے، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو تمہارے کندھوں سے
سے یہ جلدی اتر جائے اور تمہارے اوپر سے اس کا بوجھ اتر جائے، اس کو جلدی سے اس کے مقام تک پہنچا دو۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا، ہم جنازے کے اندر بھی دعا کرتے ہیں، جنازے کے بعد بھی دعا کی جو عمومی صورتیں ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میت کو جب قبرستان لے جانے کا حکم آیا ہے نا، آپ جلد بازی میں یہ دیکھیں، شریعت نے کہا کہ جب تک میت کو نہ رکھ دیا جائے کوئی لوگ نیچے بیٹھے نہیں، تاکہ بیٹھیں گے لوگ تو اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لہٰذا میت کو پہلے جو ہے وہ جا کے رکھو، پھر لوگ جا کر بیٹھیں۔ تو یہ ہے جلد بازی کا حکم شریعت کی طرف سے۔ اب اگر دعا کی جائے، اس دعا کے لیے باقاعدہ میت کو رکھ کر لوگ سارے جمع ہو جائیں، پھر حلقہ باندھیں، پھر لوگوں کے ہاں وہ ہمارے ہاں جیسے ایک اہل بدعت نے رواج بنا دیا ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرنا اور زیادہ ٹائم لگانا، تو کیا یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا اہل بدعت جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں آئے اور اس سے کوئی سنت جو ہے ضائع ہو رہی ہو، کیا اس سے یہ جلد بازی والی سنت نہیں جا رہی؟ کیا یہ تعجیل والی سنت ضائع نہیں ہو رہی؟ کیا جنازے میں تاخیر کرنا اور جنازے کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرنا اور اس کے لیے جنازے کو رکھ کر لمبی لمبی دعائیں کر کے حلقے بنا کر کرنا، کیا یہ جو مروج انداز ہیں، کیا اس سے اس سنت پر جو ہے یہ سنت ضائع نہیں ہو رہی؟ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ دعا نہیں کرتے۔ دعا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حلقہ باندھا جائے گا، جنازے کے فوراً بعد ہوگی اور جناب امام کروائے گا اور جناب سارے لوگ جو ہے وہ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اور جو ہے میت کو دیر کریں گے، اور بہت سارے طریقے۔ آپ دل میں دعا کرو، دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، آپ اور وقتوں میں دعا کرو، قبر کے بعد دفنانے کے بعد کی دعائیں ہیں وہ کرو، بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن لوگ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک مخصوص طریقہ ایجاد کر کے پھر ہمیں کہتے ہیں تم اس ٹائم پہ دعا نہیں کرتے لہذا تم دعا کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ ایک ان کی سوچ ہے۔ اب یہ میرے پاس کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں، حدیث نمبر 11380 سے لے کر آپ آگے پڑھتے جائیں، بلکہ 11378 کے بعد سے باقاعدہ ایک عنوان ہے فی الجنازۃ یسرع بها اذا خرج بها املا، باقاعدہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کے جاؤ، فإن تكن صالحة فخیر تقدمونها الیہ، اگر یہ نیک آدمی ہوگا تو اس کو اس کی بھلائی کی طرف جلدی لے جاؤ، وإن تکو غیر ذلک فشر تضعونها عن رقابکم، برا آدمی ہے تو اس کی برائی کو جلدی سے اپنے کندھوں سے اتار دو۔ اور اسی طریقے سے یہ آگے چلیں گے تو حدیث نمبر 11380 میں بھی یہ حدیث ہے عن الحسن قال اوصى عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال اذا انا مت فاسرعوا، آپ نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے جلدی سے جنازے کے بعد جو ہے مجھے جلدی سے جنازے میں تکفین میں جلدی کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُحَوِّدُوا كَمَا يُحَوِّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، باقاعدہ اس کو یہود اور نصارہ کا عمل قرار دیا ہے اور منع کیا ہے اس چیز سے بھی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی روایت میں بھی ہے اِذَا خَرَجْتُمْ فَأَسْرِعُوا بِالْمَشِي، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جلدی سے قبرستان لے کے جانا۔ اسی طریقے سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اسرعوا بی الی ربی، مجھے میرے رب کی طرف جلدی لے کر جانا۔ اس کے بعد حدیث ہے عن علقمہ رضی اللہ عنہ قال اذا انا مت فاسرعوا بی المشی، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی سے لے کر جانا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت ابو وائل کی، یقول عند موتہ اذا انا مت فاسرعوا بی المشی، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے اس میں جو ہے عن الحسن و محمد انہما کان یوجب ما یسرع بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جانے کو پسند کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے روایتیں پڑھی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 7 ہے، اور میں نے آپ کو حدیثیں بتا دی، ان حدیثوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت کی جو ہے وہ اس کو لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے جس کی وجہ سے ہم دعا بعد الجنازہ سے ایک مروج انداز سے لوگوں کو روکتے ہیں، جس سے لازمی طور پر تدفین جنازہ میں، جنازے کو دفن کرنے میں تاخیر لازم آتی ہے، تاخیر ہوتی ہے اس میں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کے اندر جناب میرے پاس جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، اور مکتبہ رشیدیہ کی جو ہے میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 507 ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1312 اس میں ہے، حضرت ابو العباس روایت کرتے ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہے جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے، اور وہ اس کو پسند کرتے تھے کہ قدم تیز تیز اٹھا کر میت کو جو ہے جنازے کو وہ
قبرستان تک لے جانا چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ تو مستدرک حاکم میں یہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ حضرت ابن ابی زناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بقیع میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ آ گیا۔ ابن جعفر رحمہ اللہ کو ان لوگوں کی سست روی پر بڑی حیرانگی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے، حضرت بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں اتنا آہستہ جا رہے ہیں، کہنے لگے مجھے تعجب ہے لوگوں کے احوال کس قدر بدل چکے ہیں، فرماتے ہیں کس قدر لوگوں کے احوال بدل چکے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کو بہت تیز لے جایا جاتا تھا اور ایک شخص دوسرے کی سست روی پر متعجب ہو کر کہتا تھا اے اللہ کے بندے ڈرو، لگتا ہے تم دوڑ لگا رہے ہو۔ یعنی باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ جنازے کو جلدی سے لے کے جانا چاہیے، اور صحابہ اکرام جنازے کو قبرستان تک اور تدفین کے لیے جلدی لے جانے کو پسند کیا کرتے تھے اور اس کا ایک دوسرے کو حکم دیا کرتے تھے۔ یہ ایک معمول صحابہ اکرام کا بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مجمع الزوائد کتاب ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 124 میں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو روک کر مت رکھو، واسرعوا به الى قبره، اور اس کو قبر کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ اس میں بھی یہ موجود ہے کہ قبر کی طرف جلدی لے کر جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ہمارے دعا بعد الجنازہ کے خلاف جو ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مخصوص انداز ہوتا ہے اس سے جنازے میں لیٹ ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہ شرعۃ الاسلام کتاب ہے امام زادہ کی، یہ 6 ہجری کے بزرگ ہیں اور ان کی کتاب ہے شرعۃ الاسلام الی دار السلام۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 415 پر وَمِنَ السُّنَّةِ الْإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ فَفِي الْحَدِيثِ، یعنی سنت یہ ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ حدیث میں ہے أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهَا عن رقابکم۔ اس میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ اور اس کے مقام تک اس کو پہنچا دو۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے عمدۃ القاری، بخاری کی شرح ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 38 پر وہ فرماتے ہیں وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى دَفْنِ الْمَيِّتِ، کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی سے کام لینا چاہیے اور اس کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جنازے کے بعد اگر جو مروج طریقوں سے دعا کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وقت زیادہ لگتا ہے، بعض لوگ اس پر باقاعدہ لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ اپنی بدعت پوری کرنے کے لیے اور اپنا ایک عمل جس کو انہوں نے لازمی بنایا ہوا ہے اس کو وہ ضرور پورا کرنے کے لیے ٹائم پاس کرتے ہیں اور ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث سے اور ان کی شروحات سے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میت کو جو ہے وہ جلدی لے کے جانا چاہیے قبرستان میں دفن کے لیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر فتاوی اور فقہا کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ لوگ باقاعدہ بعض تو انہی روایات کو سامنے رکھ کر اور بعض دوسری بنیادوں پر جنازے کے بعد دعا کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میں آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کشک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کشک مفتی نجیب اللہ